تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اور تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ تعالیٰ سے کی گئی اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی ہوئی۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد و وظیفے کرتے ہیں، لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ وجود کا مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے تو کوئی دنیا، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس کے کن کہنے سے کیا کیا نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پر اس رب کا ساتھ ہے تو یقین رکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے، پر اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے اس رب کے ساتھ کے سوا تو افسوس تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا سے وہ بات ہو جس میں لفظ نہ ہوں، آنسو ہوں، درد ہو، لیکن شکوے نہ ہوں۔ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں جو خدا کو سمجھ آتی ہیں۔ تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو تمہیں اتنا رلاتی ہیں، جن کو وہ اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے وہی اس کے سامنے جھک پاتے ہیں۔ اس کو پسند ہے تمہارا یوں مانگنا، اس لیے تم کو مانگنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بہت انمول ہیں تمہارے دل کی یہ بے سکونیاں
جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں